اچھا سر، بڑا اہم سوال ہے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نزول قرآن کا جشن مناؤ. پھر کہا گیا ہے کہ کچھ حواریین تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں نعمت ہوان عطا فرماؤ اور ہم اس پہ عید منائیں گے. باقاعدہ عید کا لفظ ہے قرآن حکیم میں. تو آپ کیوں منکرین میلاد بنے ہوئے ہیں؟ آپ اگر ایک امت جو ہے وہ کھانے نازل ہونے پہ جو ہے عید منا رہی ہے، تو ہم نبی کے نزول پہ عید نہ منائیں؟ ضرور منائیں، لیکن اس طریقے پر منائیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. تو نبی الاسلام نے جشن قرآن بھی منایا ہے، جشن میلاد بھی منایا ہے، ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ہفتے منایا ہے پیر کا روزہ رکھ کے. تو یہ سنت طریقہ ہے، اس طریقے کے اوپر آپ منائیں. ہم کہتے ہیں آپ عید بھی لفظ بولنا چاہتے ہیں، ضرور آنری طور پر عید کا لفظ بولنا چاہتے ہیں، ضرور بولیں، لیکن اس عید کو ان عیدوں کے ساتھ مکس نہ کرے جو عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے. اور یقیناً کوئی کرتا بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم آنری طور پہ اسے عید کہتے ہیں. جس طرح کہ جمعے کا دن بھی بخاری مسلم میں آیا کہ عید کا دن ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان یوم عرفہ کو بھی عید کا دن سمجھتے تھے، یعنی خوشی کا دن، بار بار لوٹ کر آنے والا دن. تو اسی طریقے سے منڈے کا جو دن ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس کی آپ خوشی منائیں اور اس طریقے پہ منائیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوشی اس طریقے پہ منانی ہے جو آج سے 800 سال پہلے شروع ہوا، تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ان سے پہلے کے جو 600 سال کے مسلمان تھے، کیا وہ بڑے عاشقان رسول تھے یا ایک مملوک سلطنت کا بادشاہ جو ایوبی ڈائنسٹی میں سے ایک بادشاہ وہ گزرا ہے ملک المظفر، اس نے یہ مروجہ جو میلاد والا معاملہ ہے یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر شروع کیا. 630 ہجری میں یہ فوت ہوئے بمطابق 1233 عیسوی. آج چل رہا ہے 24 ستمبر 2023 بمطابق 7 ربیع الاول 1445 ہجری. تو یہ 800 سال پہلے یہ سارے کا سارا معاملہ شروع ہے. پھر اسے گود لیا اصل میں سلطنت عثمانیہ نے 1588 عیسوی کے اندر. آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 500 سال پہلے سلطنت عثمانیہ نے 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی تھی. اس کے بعد سے پھر یہ تھرو آؤٹ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہا. اسی وجہ سے حرمین میں بھی میلاد کے جلسے جلوس ہوتے تھے، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں پہ میلاد کے جلوس بھی نکلتے تھے. بھائی ہم کہتے ہیں کہ جو میلاد کے جلوس نکالا کرتے تھے ان سے بھی پہلے جو 600 سال تک کسی نے تو یہ کام نہیں کیا. ان کی اگر آپ کو قدر نہیں ہے اور بعد والے لوگوں کی قدر ہے تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ آپ کن کے ساتھ کھڑے ہوئے. اور پھر بار بار یہ کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بھائی آپ مروجہ طریقے کو جو نبی الاسلام کی وفات کے 600 سال بعد شروع ہوا اس کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ جو اس طریقے پہ میلاد نہیں مناتا آپ اسے ابلیس کہتے ہیں. تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نعوذ باللہ خلفائے راشدین کو، صحابہ کرام کو، اہل البیت کو ابلیس کہنا چاہ رہے ہیں. تو شرم کا مقام ہے.